نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ شرائط نماز کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے پیارے، اور اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ شرائط نماز کتنے ہیں اور ان کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے۔ اس کو بہت غور سے سنیں اور ذہن نشین کریں اور اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، شرائط نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ شرائط نماز ہے اور ان کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، اس کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کا ہر نمازی کے لیے یاد ہونا بڑا ضروری اور اہم ہے۔ اور اگر کسی نمازی کو یہ یاد نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو یاد کریں اور ان کو سمجھیں، شرائط نماز کو۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے، شرائط نماز 6 ہیں، اس میں پہلی شرط کیا ہے اور اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے۔ شرائط نماز کی پہلی شرط طہارت۔ کیا مطلب ہے طہارت کا؟ طہارت کا لغوی معنی ہے پاکی، اور یہاں پر شرائط نماز میں اس کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ نمازی کا بدن اور نمازی کے کپڑے اور نمازی کی وہ جگہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہر طرح کی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ وغیرہ سے وہ جگہ پاک و صاف ہو، اور نمازی بے وضو اور بے غسل بھی نہ ہو۔ یہ طہارت کی یعنی نماز کی پہلی شرط کی تعریف اور ڈیفینیشن ہے۔ نماز کی دوسری شرط کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ستر عورت۔ میں نے بتایا آپ کو کہ سترہ یستر کے معنی چھپانے کے آتے ہیں اور عورت کے معنی چھپانے والی چیز، اور یہاں پر اس کی تعریف کیا ہے، یعنی نمازی کا کتنا بدن ستر عورت ہے، یعنی حالت نماز میں ایک نمازی کا کتنا بدن چھپا ہوا ڈھکا ہوا رہنا ضروری ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کا ستر عورت کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا ستر عورت ہے، یعنی حالت نماز میں مرد کا اتنا جسم چھپا ہوا رہنا یہ شرائط نماز میں سے ہے، کیونکہ مرد کا یہ ستر عورت ہے۔ عورت کا ستر عورت کیا ہے؟ عورت کا پورا بدن چھپانے والی چیز ہے، ستر عورت ہے، سوائے منہ کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور ٹخنے تک پاؤں کے، ٹخنے بھی چھپے ہوئے رہنے چاہیے۔ تو یہ نماز کی دوسری شرط ہوئی۔ پہلی شرط کیا؟ طہارت، دوسری شرط ستر عورت۔ ان دونوں کی تعریف بیان ہو گئی۔ اب نماز کی
تیسری شرط کیا ہے؟ وقت. کیا مطلب وقت کا؟ وقت کا مطلب یہ ہے پیارے سامعین و ناظرین کہ جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کا ذہن و فکر میں ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، تو فجر کا وقت ہے صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب کے پہلے تک، یہ فجر کا وقت ہے. اور ظہر کا وقت ہے سورج ڈھلنے سے لے کے ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک، علاوہ اس کے سایہ اصلی تک، اصلی کے. یہ ظہر کا وقت ہے. اور عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یہ عصر کا وقت ہوا. اور مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے لے کے سفیدی غائب ہونے تک ہے. اور عشاء کا وقت سفیدی غائب ہونے سے لے کے صبح صادق تک ہے. تو میری ملت کے نوجوانوں اور پیارے سامعین و ناظرین، یہ نماز کی 3 شرطیں ہوئیں. پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط وقت. اب نماز کی چوتھی شرط کیا ہے اس کو بھی سنو. نماز کی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ. کیا مطلب استقبال قبلہ کا؟ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. یہ شرائط نماز میں سے یہ 4 شرطیں ہوئیں. اب نماز کی 5ویں شرط کیا ہے؟ نیت. نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، قضا پڑھ رہا ہوں یا ادا پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں یا سنت یا واجب یا وتر پڑھ رہا ہوں. تو یہ نیت ہے. اور اس چیز کا ایک نمازی کے لیے اس کی نیت اور اس کے دل میں اس کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. تو یہ 5 شرطیں ہوئیں. شرائط نماز کی 5 شرطیں ہوئیں. سب سے پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری وقت، چوتھی استقبال قبلہ، 5ویں نیت. اب شرائط نماز کی 6ٹھی شرط کیا ہے اس کو بھی سنیں. شرائط نماز کی نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ ہے. یعنی ایک نمازی نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا کان تک ہاتھ لے جاتا ہے تو اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اس تکبیر کے کہنے کے بعد اب وہ چیزیں جو ایک انسان پر حلال تھی، مثال کے طور پر کھانا حلال تھا اس تکبیر کہنے سے پہلے، پینا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، لیکن جب ایک شخص نے، ایک مسلمان نے یہ تکبیر کہی تو اب اس پر وہ تمام چیزیں حرام کر دی. تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ نماز کی 6 شرطیں ہیں جن کی تفسیر اور جن کی ڈیفینیشن اور جن کی تعریف میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کی مسلمانوں کو ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. السلام علیکم.